السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں عبد الوہاب اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل میڈیسن انفارمیشن میں۔ فرینڈس، آج ہم آپ کے لیے لے کے رہے ہیں ڈسپینسر کے فرائض، یعنی جو ایک ڈسپینسر ہے اس کے کیا کیا فرائض ہوتے ہیں ڈیوٹی کرتے وقت، ویسے اس کے کیا کیا فرائض ہوتے ہیں، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ نمبر 1، گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منظور شدہ جاب ڈسکرپشن کے مطابق فرائض ادا کرنے چاہیے۔ نمبر 2، ذمہ داری اور فرائض سمجھتے ہوئے طبی خدمات کو صحیح اور بہتر انداز میں پیش کرنے کی حکمت عملی اسٹریٹجی پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ڈسپلن کی تعمیل کرتے ہوئے ڈیوٹی پر حاضر ہونے کے لیے وقت کی پابندی کا خیال رکھنا اور ڈیوٹی کے شیڈول کے مطابق تمام اوقات موجود رہنا چاہیے۔ نمبر 4، صاف ستھری یونیفارم میں اور خود بھی جسمانی طور پر صاف ستھرا اور اچھی طرح تیار ہو کر ڈیوٹی پر آنا چاہیے تاکہ اچھی شخصیت میں نظر آئے۔ نمبر 5، روٹین شیڈول اور ڈیوٹی روسٹر کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا۔ ایمرجنسی یا شفٹ ڈیوٹی کی صورت میں اپنی ڈیوٹی کی جگہ کو دوسرے ڈسپینسر کے پہنچنے یا دیگر ڈسپینسر کے رضامند ہونے تک ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 6، ڈسپینسر ڈیوٹی اوقات کے علاوہ آن کال ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنی آمد و رفت کے بارے میں اپنے انچارج صاحب کو آگاہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، روزانہ ڈیوٹی پر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے متعلقہ سامان کو چیک کیا جائے۔ اگر شفٹ ہو تو اوور لینے سے پہلے متعلقہ سامان چیک کر لینا چاہیے اور چارج دے کر جانا چاہیے۔ نمبر 8، روزانہ ڈیوٹی پر پہنچتے ہی استعمال کا اہم سامان بی پی اپریٹس، آکسیجن سلنڈر، سکر مشین، موبائل لائٹ، ٹارچ، آٹو کلیو کی صحیح کارکردگی کو چیک کر لیا جائے تاکہ کسی بھی فنی خرابی کی بنا پر متبادل انتظام بروقت پیشگی کر لیا جائے۔ نمبر 9، میڈیسن کے استعمال سے پہلے ختم ہونے کی میعاد ایکسپائری ڈیٹ، وقت، مقدار یعنی ڈوز اور طریقہ استعمال یعنی روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 10، سرجیکل انسٹرومنٹ، سرجیکل ڈریسنگ، سرنجیں اسٹیرلائزڈ ہونی چاہیے ورنہ دوسروں کو بھی اذیت ناک بیماریاں ایڈز، ہیپاٹائٹس وغیرہ لگ سکتی ہیں۔ نمبر 11، ڈسیٹریز اور ایمرجنسی کے لیے تمام ضروری سامان، ادویات ہسپتال ہیلتھ سینٹر کے ایمرجنسی روم میں موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 12، ایمرجنسی کے لیے موبائل ڈیوٹی کے لیے ادویات سامان کی کٹ تیار اور موجود ہو۔ معیار اور توقعات پر پورا اترنے کے لیے خود بھی ہر لمحہ ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 13، فنی ضروریات معیار کے پیش نظر بی پی اپریٹس، تھرمامیٹر، ڈریسنگ ٹرالی، سرجیکل ٹرالی، آکسیجن سلنڈر، سکر مشین، آٹو کلیو اور دیگر میڈیکل آلات کا درست استعمال کرنے اور انہیں درست حالت میں رکھنے کی مہارت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی فرسٹ ایڈ دینے اور سی پی آر کی مہارت ہونی چاہیے۔ نمبر 14، ٹیکہ لگانے، آئی وی لائن مینٹین کرنے اور ڈریسنگ کی مہارت ہونی چاہیے۔ نمبر 15، اسٹاک رجسٹر میں ادویات اور سامان کا بروقت اندراج ہونا چاہیے، جبکہ ایکسپنس رجسٹر میں ادویات کی وصولی اور استعمال کا روزانہ اندراج کرنا چاہیے۔ نمبر 16، تمام ادویات سامان ڈسپنسری یا اسٹور میں صاف ستھرا اور ترتیب سے پڑا ہونا چاہیے تاکہ خود یا اعلیٰ افسران بآسانی چیک کر سکیں۔ نمبر 17، تمام میڈیسن کے ڈبوں اور بوتلوں پر نام کا لیبل لگا ہو، ہر کسی کی تعداد مقدار کے بارے میں ساتھ موجود بین کارڈ پر بروقت صحیح اندراج کرنا چاہیے۔ نمبر 18، ڈسپنسری میں ادویات کو خود تیار کرتے وقت فارماکوپیا کے فارمولے کے مطابق صحیح ناپ اور تول کے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر شک گزرے تو ضائع کر کے نیا تیار کیا جائے۔ نمبر 19، جس شیشے میں مریض کو دوا دی جائے اس پر لیبل لگا کر دوا کا نام، مریض کا نام، خوراک کے نشان اور طریقہ استعمال درج کرنا چاہیے۔ گولیاں کیپسول لفافے میں ڈال کر دینی چاہیے۔ نمبر 20، میڈیسن کی تیاری اور استعمال سے پہلے تحریر شدہ نسخہ پرسکرپشن کو بغور پڑھ لینا چاہیے، معمولی غلطی اور رد و بدل سے جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 21، خطرناک
اور زہریلی ادویات کو باقی ادویات سے الگ محفوظ تالا بند الماری میں رکھنا چاہیے اور الماری کے اوپر زہریلی ادویات کا لیبل لگا ہو۔ نمبر 22، کلائنٹس کو ٹیکے لگانا۔ بعض ٹیکے کی ٹیسٹ ڈوز دینا ضروری ہوتا ہے۔ تمام ٹیکہ لگانے سے پہلے ٹیسٹ ڈوز ضرور دینی چاہیے۔ نمبر 23، ڈیوٹی کے دوران نوسوکومیل ڈیزیز سے لوگوں کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے بہتر اقدامات اور احتیاطیں کرنی چاہیے۔ 24، آپریشن تھیٹر میں معاون کے طور پر کام کرنا۔ آپریشن تھیٹر کی سٹرلائزیشن کا خیال رکھنا۔ مریض کو انچارج MBBS ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق تیار کرنا۔ نمبر 25، MBBS میڈیکل آفیسر کی معاونت کرنا، خاص طور پر بنیادی مرکز صحت BHU اور دیہی مرکز صحت RHC میں MBBS میڈیکل آفیسر کی غیر موجودگی میں شعبہ آؤٹ ڈور OPD چلانا، نسخہ جات پرسکرپشن تجویز کرنا۔ نمبر 26، GRD اور سب سینٹر پر بطور انچارج فرائض سر انجام دینا، شعبہ آؤٹ ڈور OPD چلانا، نسخہ جات پرسکرپشن تجویز کرنا، زیادہ بیماریاں زخمی مریضوں کو فرسٹ ایڈ دے کر بڑے اسپتال ریفر کرنا۔ 27، وائٹل سائنس بلڈ پریشر، ٹمپریچر، نبض، سانس کی رفتار ریکارڈ کرنے اور نرسنگ کیریئر کی مہارت ہونی چاہیے۔ 28، اسپتالوں ہیلتھ سینٹروں میں بطور ڈسپنسر ڈریسر، میڈیسن اسٹور کیپر، جنرل اسٹور کیپر، حسب ضرورت کلرک کی حیثیت سے کام کرنا۔ اسٹاک رجسٹر اور دیگر ریکارڈ درست حالت میں رکھنا چاہیے۔ 29، پرچی فیس جمع کرنا، اس کا ریکارڈ درست اور برقرار رکھنا، رقم متعلقہ بینک میں بروقت سرکاری کھاتے میں جمع کروانا چاہیے۔ 30، بنیادی مرکز صحت BHU اور دیہی مرکز صحت RHC کی بلڈنگ کی نگرانی کرنا، باؤنڈری وال کے اندرونی جگہ پر خوبصورت پلانٹ لائن بنوانا، خوبصورت درخت لگوانا اور ان کی حفاظت پر توجہ دینی چاہیے۔ 31، اعلیٰ افسران سینئرز اور انچارج کے ساتھ مؤدبانہ اور قابل احترام انداز میں پیش آئے، کولیگ کے ساتھ بھرپور دوستانہ رویہ اختیار کریں۔ 32، سامان اور ادویات کے اسٹاک کے مطابق اندراج ریکارڈ اور دیگر ریکارڈ کو مینٹین کر کے بحفاظت ترتیب کے ساتھ سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ 33، ادارے یا فرائض کے متعلق کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو تو کولیگ، انچارج اور اعلیٰ افسران سے باہمی گفتگو کے ذریعے بہتر حل نکال لینا چاہیے اور اعلیٰ افسران کی طرف سے جاری ہونے والے تمام لیٹرز اور احکامات کی فوری تعمیل کرنی چاہیے۔ 34، حسب ضرورت ہسپتال میں داخل مریضوں کی نرسنگ کیئر کے تمام اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، مثلاً وائٹل سائنس، ٹمپریچر، بلڈ پریشر، نبض، سانس کی رفتار اور ریکارڈ نوٹ کرنا، نیز مریضوں کے لیے بیڈنگ، کلوتھنگ کرنا، بیڈ سور کو روکنے کے اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ مریضوں کو آپریشن اور تشخیصی پروسیجر کے لیے MBBS ڈاکٹر کے صاحب کی ہدایت کے مطابق تیار کرنے پر عمل کرنا چاہیے۔ 35، حکومت کی طرف سے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو فروغ صحت کے خاص دن منائے جانے کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، مثلاً MNT، پولیو ڈے وغیرہ۔ 36، پروفیشنل نالج اینڈ سکلز امپرومنٹ کے سلسلے میں ہونے والی ریفریشر ورکشاپوں، سیمیناروں میں حصہ لے کر طبی خدمات کے معیار کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ 37، ڈسپنسری اسٹور اور ڈیوٹی کے کمرے کی صفائی پر بغور توجہ دینی چاہیے اور ساتھ ساتھ زیر نگرانی ایریا کی صفائی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ 38، لوگوں کے بنیادی حقوق کو اولویت دیتے ہوئے تمام کی پرائیویسی اور میڈیکل ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تمام کی عزت کرنی چاہیے، دوسروں کے رسم و رواج اور اعتقادات کا احترام کرنا چاہیے، کسی پر تنقید اور بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ 39، ہر ڈسپنسر کو بلا امتیاز قوم، علاقہ، عمر، جنس، مذہب و فرقہ، رنگ و نسل، معاشرتی حیثیت کے انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار اعلیٰ و صاف
کا مالک ہونا چاہیے۔ 40 ملازمت کے دوران بھی کورس کی کتابوں اور امدادی پروفیشنل بکس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ معاملات اور نالج کا معیار برقرار رہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچتا رہے۔ 41 ہر ڈسپنسر کو اچھے اخلاق اور اعلیٰ اور صاف کام مالک ہونا چاہیے، سب کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، مریضوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، فلاحی تنظیموں NGOs سے تعاون کرنا چاہیے۔ 42 فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے فروغ صحت کے مقاصد کے پیش نظر ہیلتھ ایجوکیشن ہیلتھ پروموشن کے فرائض بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ 43 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال و دیگر بڑے اسپتال میں انڈر ٹریننگ ڈسپنسر کلاس کو پڑھانا، انسانیت کی فلاحی کے لیے طلباء کو مثالی ٹریننگ مہیا کرنا۔ تو فرینڈس، یہ تھے ڈسپنسر کے کچھ فرائض۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کے سبسکرائب یا لائک کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ شکریہ فرینڈس، اللہ حافظ، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔